میں عبد القادر ہوں اور اس کو تحریر کیا ہے ثروت نذیر نے۔ عبد القادر اپنے گھر کے گیٹ سے باہر نکلا۔ اس نے رسٹ واچ پر نگاہ دوڑائی۔ 10 بجنے والے تھے۔ زرین نے اسے فون کر کے کہا تھا کہ 10 بجے اپنے گھر کے گیٹ سے باہر آئے، وہ اسے باہر ملے گی، لیکن وہ تو کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ انکل آفریدی کے گھر سے ذرا فاصلے پر نئی سوئفٹ کھڑی تھی۔ اس نے ادھر ادھر متلاشی انداز سے دیکھا تو اچانک گاڑی کی ہیڈ لائٹ روشن ہوئی۔ وہ ذرا آگے بڑھا تو زرین ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے سائیڈ ونڈو سے اپنا ہاتھ باہر نہایا۔ وہ دروازہ کھول کر اس کے برابر بیٹھ گیا۔ زرین نے ایک جھٹکے سے گاڑی دوڑا دی۔ کیسا لگا میرا سرپرائز؟ وہ تیزی سے موڑ کاٹ کر بولی۔ عبد القادر اس کے اوپر گرتے گرتے بچا۔ تمہیں انکل آنٹی نے اجازت کیسے دے دی ڈرائیونگ کی، وہ بھی رات کو اکیلے؟ وہ سنبھل کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ اجازت کس نے مانگی تھی؟ انکل تو آؤٹ آف اسٹیشن ہے اور آنٹی کو کوئی مریضہ نئے بچے کا تحفہ دینے والی ہے، اس لیے وہ تو 12 بجے سے پہلے ہاسپٹل سے واپس نہیں آئیں گی، وہ دبے دبے جوش سے بولی۔ اور وہ ٹوئنز، ان کا کیا؟ عبد القادر اس کے دمکتے چہرے کی طرف دیکھ کر بولا۔ ان کی فلپائنی آیا ان کو 8 بجے سلا دیتی ہے۔ میں نے اسے سمجھا دیا کہ مجھے ایمرجنسی میں کسی دوست سے ملنے جانا ہے، بس کام ہو گیا۔ گاڑی میں اے سی ہونے کے باوجود زرین نے اسے آن نہیں کیا تھا، بلکہ گاڑی کے شیشے کھول رکھے تھے۔ تیز ہوا سے اس کے سلکی بال بری طرح اڑ رہے تھے۔ کاٹن کی قمیض ہوا کے زور سے مزید جسم سے چپک رہی تھی۔ زرین نے اونچی آواز میں گاڑی کا ڈیگ آن کر دیا۔ کیوں، مزہ آ رہا ہے؟ وہ اونچی آواز میں بولی۔ تیز بھاگتی دوڑتی کار، اشتعال دلانے والا میوزک، خوبصورت بولڈ لڑکی۔ عبد القادر کو اپنے اندر ولولہ سا بیدار ہوتا محسوس ہوا۔ زرین نے اچانک گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی۔ عبد القادر کو اپنے جسم میں لہو تیزی سے دوڑتا ہوا محسوس ہوا۔ دل کی دھڑکن میں تیزی آ گئی۔ دائیں بائیں تیز رفتاری سے بھاگتی ہوئی چیزیں۔ تیزی میں اتنی جان، اتنی حرارت ہوتی ہے، اسے آج ہی پتہ چلا۔ تیزی میں تو زندگی ہے، ولولہ ہے، آگ ہے، بھڑکنے، لپکنے، سلگنے، ہر دم بدلنے میں ہی مزہ ہے۔ آج وہ زندگی کے ایک متضاد رخ سے روشناس ہوا تھا اور اسے یہ سب کچھ اچھا لگ رہا تھا۔ مزہ تو بہت معمولی لفظ تھا اس کے جذبات کی عکاسی کے لیے۔ اسے مزے سے بڑھ کر کچھ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے آج ہی جنم لیا ہو۔ یاہو! وہ خوشی سے بے ساختہ نعرہ لگا کر میوزک کی دھن پر دائیں بائیں پاؤں مارنے لگا۔ میک ڈونلڈز میں آئس کریم کھاتے ہوئے زرین نے بغور عبد القادر کی جانب دیکھا۔ تم کبھی اپنے دوستوں کے ساتھ شام کو ہلا گلا کرنے نہیں نکلتے؟ نہیں، میں تو زیادہ تر ہاسٹل میں رہا ہوں، وہاں کے تو سخت رولز ہوتے ہیں۔ چھٹیوں میں کبھی کبھار ممی ڈیڈی کے ساتھ ڈنر پر جانا ہوتا ہے۔ تم تو بہت ہی بورنگ زندگی گزار رہے ہو اور تمہیں میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں تمہیں اصل زندگی کی طرف لے آئی ہوں۔ ریئلی، اس فن ڈرائیو کے لیے تو میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ ایک بات اور، یہ تم نے چہرے پر کیا گھاس سی اگائی ہوئی ہے؟ عبد القادر کا ہاتھ بے ساختہ ہی اپنی مونچھوں کی طرف چلا گیا۔ اس میں تو تم بالکل ہی پینڈو لگتے ہو، بالکل میرے اسلام آباد والے ڈرائیور کی طرح۔ عبد القادر کو ہلکی سی بے چینی محسوس ہوئی۔ اگرچہ اس کے پاپا عبد الصمد کلین شیو تھے، لیکن اس نے ہمیشہ اپنے دادا کو اس معاملے میں آئیڈیلائز کیا تھا۔ عبد الرحمن صدیقی جب شیروانی، جنا، کیپ، پاجامہ پہن کر کورٹ جاتے تھے تو ان کے انداز میں کتنا سلیقہ، رکھ رکھاؤ، بانک پن آ جاتا تھا۔ وہ عبد القادر کو گود میں اٹھا کر پیار کرتے تو اسے ان کا ہلکی ہلکی ترشی ہوئی داڑھی مونچھوں سے مزین چہرہ بڑا ہی پیارا لگتا، اور جب وہ اس کے دونوں گالوں پر پیار کرتے تو ان کی داڑھی مونچھوں کے بالوں سے اس کو گدگدی سی محسوس ہوتی۔ وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگتا۔ بچپن کی وہ یاد اس کے ذہن میں پیوست ہو گئی تھی۔ اس کے لاشعور میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ اسے اپنے دادا کی طرح نظر آنا ہے۔ اپنے اندر کچھ اسٹائل پیدا کرو۔ تمہارے ساتھ گھومتے پھرتے تو مجھے بھی اپنا آپ اولڈ فیشن محسوس ہونے لگتا ہے،
لگتا ہے قبل مسیح کی روحیں گاڑی میں جا رہی ہیں۔ عبد القادر کو اپنے اندر سے پرانی روح نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ صبح باتھ روم میں ریزر سے چہرہ صاف کرتے ہوئے اس کا ہاتھ بالکل نہ کانپا، حالانکہ اس سے پہلے ممی کئی بار کہہ چکی تھی۔ اس کے تینوں دوست بھی کلین شیو تھے، لیکن وہ سختی سے ممی کی بات کو رد کر دیتا۔ اسے عجیب سی گھبراہٹ ہوتی کہ اگر اس نے شیو کر دی تو دادا کے ساتھ جو تصوراتی سی محبت عقیدت اس نے خود سے پال رکھی تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن اب آئینے کے سامنے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے عجیب سی سرشاری کا احساس ہو رہا تھا۔ 5 اسٹار ہوٹل کی 12ویں منزل میں لفٹ کے ذریعے پہنچ کر لمبی راہداری عبور کرتے ہوئے میرا کو تھکاوٹ کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ بہت ایکٹیو، ہر دم مستعد، چاق و چوبند خاتون تھیں۔ کام کرنے کا جنون تھا انہیں۔ ان کے حلقے کے لوگ اسے ورکہولک کہتے تھے، لیکن آج انہیں تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی۔ جسمانی سے زیادہ ذہنی تھکاوٹ نے جسم کو جکڑ رکھا تھا۔ شفق کے ہاں ڈنر کرنے سے، اس کی فیملی سے ملنے اور خاص طور پر ان کے بیٹے سے ملنے کے بعد ان کو ذہنی پسماندگی نے گھیر رکھا تھا۔ شعیب کے ساتھ گپ شپ کرتے ہوئے انہیں کتنا اچھا لگ رہا تھا۔ کتنا اسمارٹ لڑکا تھا، ویل مینرڈ، کانفیڈنٹ، ہر موضوع پر معلومات تھی اس کے پاس۔ وہیں بیٹھے بیٹھے اس کا موازنہ وہ عبد القادر سے کرنے لگی۔ اتنے اچھے اسکول، پھر کیڈٹ کالج، کسی نے بھی عبد القادر کی شخصیت میں شعیب جیسا نکھار نہیں پیدا کیا تھا۔ میرا عبد القادر کو بالکل شعیب جیسا دیکھنا چاہتی تھی۔ میرا کی اداسی شفق کی نظروں سے بھی پوشیدہ نہیں رہ سکی۔ ایکسکیوز می آنٹی، مجھے ذرا دوستوں کے ساتھ مووی پر جانا ہے۔ آئی ہوپ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ شعیب شائستگی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ماشاءاللہ، بہت پیارا ہے تمہارا بیٹا۔ شفق کافی لے کر آئی تو میرا نے ان سے کہا، کاش میرا عبد القادر بھی ایسا ہوتا۔ میرا نے کافی کا مگ پکڑتے ہوئے سر کرسی کی پشت سے ٹکا دیا۔ ڈونٹ بی سلی، عبد القادر بہت پیارا بچہ ہے، تھوڑا شرمیلا ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ شفق کافی کا مگ پکڑے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ شعیب اور عبد القادر ایک ہی ایج کے ہیں، لیکن دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ حالانکہ دونوں کو ایک جیسا اسٹیٹس ملا ہے۔ میرا پریشانی سے بولی، بات یہ ہے میرا ڈیئر کہ ہر بچے کی نیچر مختلف ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ ایک جیسے ماحول میں پلنے والے بچے بالکل ایک جیسے ہی ہوں۔ شفق سمجھاتے ہوئے بولی، ہاں یہ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن اتنا فرق بھی صحیح نہیں لگتا۔ ہو سکتا ہے کہ تم نے زیادہ پابندیاں لگا رکھی ہوں اس پر۔ آج کل کے بچے آزادی پسند کرتے ہیں، اپنی راہیں خود تلاشتے ہیں۔ ماں باپ کے راستے پر چلنا انہیں پسند نہیں۔ نہیں، میں نے کبھی اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی، اور نہ ہی عبد الصمد نے کبھی اس کے معاملات میں بیجا مداخلت کی ہے۔ مجھے تو اس کی ایک ہی وجہ سمجھ میں آتی ہے۔ کیا؟ شفق تجسس سے بولی، بعض اوقات انسان خود غرض ہو جاتا ہے، اپنا مستقبل، اپنا فیوچر اس کے آگے بچے تک کو بھول جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک لمحہ میرے اور عبد الصمد کی زندگی میں آیا تھا، جب ہمیں اپنے مستقبل یا عبد القادر میں سے کسی ایک کو چننا تھا۔ عبد الصمد کو پی ایچ ڈی کے لیے اسکالرشپ ملا تھا، تب ہماری نئی نئی شادی ہوئی تھی، جس دور میں برلن یونیورسٹی کی طرف سے کال آئی۔ اسی وقت میری یورین ٹیسٹ کی رپورٹ پازیٹیو آئی۔ اگلے 3 ہفتوں میں ہمیں جرمنی جانا تھا۔ میں بھی چاہتی تھی کہ باہر جا کر فیشن ڈیزائننگ کے بارے میں کچھ کورس کروں، لیکن اب بچے کی زنجیر پیروں میں ڈلنے والی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ ابارشن کافی رسکی ہو سکتا تھا۔ میں نے پہلے اپنے پیرنٹس سے بات کی کہ جب میرا بیبی ہو تو وہ کچھ عرصے کے لیے اس کو لک آفٹر کریں، لیکن وہ نہیں مانے۔ مجبوراً مجھے عبد الصمد کے پیرنٹس کے پاس نومولود عبد القادر کو چھوڑنا پڑا۔ اس کی پیدائش کے 1 ہفتے بعد میں عبد الصمد کے پاس جرمنی چلی گئی، اور اس نے اپنی زندگی کے ابتدائی 4 سال اپنے دادا دادی کی زیر نگرانی گزارے۔ تم تو عبد الصمد کو جانتی ہو، ہم لوگوں سے بہت ہی مختصر بیک گراؤنڈ ہے ان کا۔ میرے پاپا بیوروکریٹ، ممی اتنی مشہور سوشل ورکر، بہن ٹی وی آرٹسٹ، بھائی پاکستان کا مشہور آرکیٹیکٹ، لیکن عبد الصمد کے ابا جج تھے۔
اور اماں جان کسی اسلامیہ کالج کی سابقہ لیکچرار تھیں۔ میری تو عبدالصمد سے شادی ہی ایک معجزہ تھی۔ میری اور عبدالصمد کی شادی تو ہونی تھی، ہو گئی، لیکن عبدالقادر کو اس کے دادا دادی کے پاس چھوڑنے کا فیصلہ نہایت غلط ثابت ہوا۔ بچے کے ابتدائی سال اس کی پوری شخصیت کی تعمیر کرتے ہیں، وہی تو بنیاد ہوتے ہیں، بس اس کی شخصیت کی بنیاد ہی غلط خطوط پر استوار ہوئی۔ پہلے تو نام ہی ایسا رکھا انہوں نے کہ میں چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کر سکی۔ تم تو جانتی ہو نا کہ نام کا کتنا اثر ہوتا ہے پرسنالٹی پر۔ پھر ان 4 سالوں میں نہ جانے کیا کیا نظریات، خیالات، سوچیں گھول کر بیچارے کے دماغ میں ڈال دیں کہ وہ اب تک ان کے اثر سے نہیں نکل سکا۔ جس بیک گراؤنڈ سے میں عبدالصمد کو نکال لائی تھی وہ میرے بیٹے کے اندر کہیں دفن ہو گیا ہے۔ میں کتنا چاہتی ہوں کہ وہ آج کل کے عام لڑکوں کی طرح بیہیو کرے، باتیں کرے، ڈریس اپ ہو، کانفیڈنٹ ہو، مگر اس میں تو ان سب میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے۔ 2-4 دوستوں کے علاوہ کسی دوسرے سے بات کرنا پڑ جائے تو اٹک جاتا ہے۔ میری فرینڈز آئیں تو کمرے سے نہیں نکلے گا، کسی لڑکی سے بات نہیں کر سکتا۔ میں نے کبھی اس کو موبائل استعمال کرتے ہوئے نہیں دیکھا، حالانکہ پڑھائی میں اچھا ہے، ذہین ہے، لیکن ذہانت کا استعمال صرف کتابوں میں کرتا ہے۔ زندگی کے دوسرے معاملات میں کبھی ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھتا، دھیما دھیما سا کم کو، تیزی اور پھرتی تو نام کو نہیں، گاڑی تک نہیں چلا سکتا۔ کوئی بات نہیں میرا، بچوں پر مختلف فیز آتے رہتے ہیں، پریکٹیکل لائف میں جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ شفق میرا کو تسلی دیتے ہوئے بولی، نہیں شفق، یہ میری خود غرضی کی سزا ہے۔ میں نے اپنے بچے کو غلط ہاتھوں میں سونپ کر اس کی پرسنالٹی کا ستیہ ناش کر دیا۔ میں تب باہر نہ جاتی اور اس کو خود دیکھ بھال کرتی تو شاید وہ ایسا نہ ہوتا۔ وہ تو شکر ہے کہ میں نے 4 سال بعد اسے واپس لے لیا۔ اگر کچھ عرصہ ان کے پاس رہتا تو نہ جانے اس کا حال کیا ہوتا۔ مجھے تو یہ سوچ کر ہی جھرجھری آ جاتی ہے، شاید پورا طالبان بن جاتا۔ میرا ہوٹل کی لمبی راہداری عبور کر کے اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ ذہنی تھکاوٹ شفق کے ساتھ باتیں کرنے کے باوجود کم نہیں ہوئی تھی۔ کم ہو بھی کیسے سکتی تھی، کیونکہ وہ بار بار عبدالقادر کا موازنہ شعیب سے کرنے لگتی۔ بیڈ پر لیٹ کر انہوں نے گھر فون کیا۔ خان سامہ جی، عبدالقادر کہاں ہے؟ وہ تو جی باہر گئے ہیں اپنے کسی دوست کے ساتھ۔ میرا نے رسٹ واچ پر نگاہ دوڑائی۔ رات کے 12 بجنے والے تھے۔ اتنی دیر تک تو وہ کبھی باہر نہیں رہا تھا۔ 9-10 بجے کے بعد وہ کبھی باہر نہیں جاتا تھا۔ کون سا دوست، فراز یا مصطفیٰ؟ میرا نے دریافت کیا۔ میڈم وہ تو 8 بجے گاڑی لے کر باہر نکلے تھے۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگے دوست کی طرف جا رہا ہوں، لیٹ ہو جاؤں گا۔ نام تو نہیں بتایا۔ گاڑی لے کر؟ میرا بڑبڑائی۔ یہ ان کے لیے دوسرا حیرت کا جھٹکا تھا۔ میرا نے فون بند کر کے عبدالقادر کے موبائل پر فون کیا، لیکن فون بند تھا۔ انہیں عجیب سے اطمینان کا احساس ہو رہا تھا۔ شفق ٹھیک کہتی ہے، میں خوامخواہ پریشان ہوتی ہوں، عبدالقادر ٹھیک ہو جائے گا۔ میرا نے سکون سے اپنے آپ کو بیڈ پر ڈھیلا چھوڑ دیا۔ کیفے ذوق کے خوابناک ماحول میں وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ مینیو کارڈ ہاتھ میں پکڑے وہ دونوں اپنی پسندیدہ ڈش منتخب کر رہے تھے۔ زرین نے مینیو کارڈ سے نظریں اٹھائیں۔ اسی لمحے عبدالقادر نے مینیو کارڈ سے آنکھیں اٹھا کر زرین کی جانب دیکھا۔ زرین کے سرخ و سفید چہرے پر گہری سبز آنکھیں تھیں، نیلگوں جھیل کی مانند، ٹھنڈے گہرے پانیوں میں ڈوبی ہوئی آنکھیں جو کچھ دیر مبہوت سا اسے دیکھتا رہا۔ "You know, this is my first date." وہ اسے دیکھتے ہوئے تویمی کیفیت میں بولا۔ اس کی بات پر زرین کے منہ سے جاندار کہکا ابھرا۔ ہائے پور چائلڈ، تم کس آثار قدیمہ کی پیداوار ہو؟ تمہاری تو یہ پہلی ڈیٹ ہے اور مجھے تو معلوم بھی نہیں کہ یہ میری کون سے نمبر کی ڈیٹ ہے۔ My music teacher was my first crush when I was 14. وہ ہنستے ہوئے اسے بتانے لگی۔ سچ AQ، وہ اتنا ہینڈسم نہیں تھا لیکن میں بری طرح اس پر امپریس ہو گئی تھی۔ ہر وقت اس کے آگے پیچھے، ہر وقت اس کو SMS
ویلنٹائن ڈے پر ریڈ پھولوں کا بکے پارسل کیا، کتنے لو لیٹر لکھے. وہ تو اس کی الو کی پٹھی کمینی بیوی نے ممی کو میرے لیٹر پوسٹ کر دیے. اتنی ڈانٹ پڑی، پھر تو میں نے توبہ کر لی میرڈ لوگوں پر کرش ہونے کی. بہت ہی جھاڑوس اور فالتو ہوتے ہیں یہ. اس کے بعد کتنے لڑکوں کے ساتھ ڈیٹ ماری ہے مجھے تو یاد بھی نہیں، اور تم ابھی میرے ساتھ پہلی جھک مارنے لگے ہو. وہ دوبارہ ہنسنے لگی اور ویٹر کے لائے ہوا پلیٹر میں سے میکسیکن چیز چکن کھانے لگی. چلو کوئی بات نہیں، انسان کبھی نہ کبھی تو اسٹارٹ لیتا ہی ہے. ویسے AQ آج تو تم کول لگ رہے ہو، کپڑے بھی بہترین ہیں تمہارے. تمہیں اپنی باڈی پر توجہ دینی چاہیے. تم میرے گینگ کے پاشا سے ملو تو حیران رہ جاؤ، ایسی زبردست باڈی ہے اس کی، ایک دم صحیح مرد لگتا ہے. پرفیکٹ سالڈ مین. جم شم جوائن کرو تم. عبد القادر کو اپنے دبلے پتلے ڈھیلے ڈھالے وجود سے نفرت ہونے لگی. کھانے کا بل دے کر جب وہ کیفے سے باہر نکلے تو زرین نے جینس کی جیب سے سگریٹ نکال کر عبد القادر کی جانب بڑھائی. عبد القادر نے تھوڑا جھجکتے ہوئے سگریٹ ڈبیا سے نکال لی. زرین نے عبد القادر کے منہ میں دبی ہوئی سگریٹ سلگا دی اور خود بھی سگریٹ پینے لگی، اور سگریٹ کا پہلا کش ایک آسیب کی طرح اس کے اندر اتر گیا. پہلی بار تو ایک جھٹکا سا لگا، لیکن پھر اس آسیب نے اس کے وجود کو بڑی آسانی سے جکڑ لیا. عبد القادر نے اپنا آپ ڈھیلا چھوڑ دیا. دیٹس لائک اے مین. زرین کی آواز آئی اور عبد القادر کے پورے وجود پر سرشاری چھا گئی. کیا بات ہے بیٹے، کل گھر پر نہیں تھے اور موبائل بھی آف کر رکھا تھا؟ ممی کی پرتفکر آواز عبد القادر کے کانوں سے ٹکرائی. صبح کے 12 بج چکے تھے اور کسل مندی سے وہ ابھی تک بیڈ پر لیٹا ہوا تھا. سوئمنگ کے لیے جاتے ہوئے موبائل آف کیا تھا، پھر آن کرنا یاد نہیں رہا. عبد القادر نے جھجکتے ہوئے جھوٹ بولا. خان سامہ جی بتا رہے تھے کہ تم کل گاڑی لے کر گئے تھے. جی وہ میں. عبد القادر بری طرح گڑبڑایا. مجھے بڑی خوشی ہوئی. بس ہنی ذرا احتیاط سے چلانا اور اوور اسپیڈ نہیں کرنا، ابھی تمہیں اتنی پریکٹس نہیں ہے. عبد القادر نے سکون کا گہرا سانس باہر نکالا. کس دوست کے ساتھ ڈنر پر گئے تھے؟ ممی کی دوسری بات پر سکون کا سانس دوبارہ غارق ہو گیا. وہ ممی نیا دوست ہے، آپ نہیں جانتی. عبد القادر نے پھر بمشکل جھوٹ بولا. میں تو ملنا چاہوں گی تمہارے دوست سے جس نے میرے بیٹے کو گاڑی چلانے کی ہمت تو دلا دی. جی ضرور ممی، وہ ہڑبڑا کر بولا. میں 2-3 روز تک واپس آ رہی ہوں. ممی کا فون رکھنے کے بعد اس نے زرین کو فون کیا. ہائے زرین، بتاؤ آج کا کیا پلان ہے؟ عبد القادر پرجوش انداز سے بولا. سوری یار، آج ٹوئنس کی برتھ ڈے ہے اور انکل آنٹی بھی گھر پر ہی ہوں گے. آج تو کچھ نہیں ہو سکتا. آج تم اپنے دوستوں کے ساتھ چل کرو. عبد القادر یک لخت مایوسی کے اندھیرے میں ڈوب گیا. زرین اس کے لیے لائٹ ٹاور بن چکی تھی جو اسے اندھیرے گہرے مایوس سمندر میں سے زندگی کا، امید کا پتہ دے رہی تھی. جب سے وہ زرین سے ملا تھا اس کی زندگی کا زرین دور شروع ہوا تھا. دوست پچھلے 2 ہفتوں سے چھوٹ چکے تھے. فراز مصطفیٰ کا کئی بار فون آیا. SMS آئے، وہ جان بوجھ کر ان سے کترا رہا تھا. ان کا نمبر دیکھ کر کال کاٹ دیتا. وہ زرین کو کیسے بتاتا کہ آج کل اس کی زندگی کا محو صرف وہ تھی، صرف وہ. اس نے بے بسی سے فون آف کر دیا. انکل آفریدی کے گھر ہنگامہ برپا تھا. لان برقی کمکموں سے روشن تھا. بچوں کے ہنسنے، بھاگنے، دوڑنے، میوزک، سب کچھ نے مل کر ماحول کو بے حد جاندار بنا رکھا تھا. عبد القادر اپنے کمرے سے نکل کر ٹیرس پر آ گیا. ٹیرس کی لائٹ آف تھی. وہ خاموشی سے ٹیرس پر پڑی ہوئی کین کی کرسی پر بیٹھ کر انکل آفریدی کے لان میں بھاگتی دوڑتی چلبلی زندگی کو دیکھنے لگا. رنگ برنگے کپڑے پہنے پلوشا اور شندانہ پریوں کی مانند ادھر ادھر اڑتی پھر رہی تھیں. زرین نے بھی جھلمل کرتا اسکرٹ اور کرتا پہن رکھا تھا. اونچی پونی ٹیل کی ہوئی تھی. وہ سب مہمان بچوں کو مختلف گیمز بتانے میں مصروف تھی. عبد القادر دلچسپی سے زرین کو دیکھنے لگا. مبہوت بے اختیار، صرف اور صرف زرین اس کی نگاہوں کے فوکس میں تھی.
बच्चों के पीछे भागती दौड़ती, हंसती मुस्कुराती, कभी कभार किसी को सिर्फ देखने में ही कितनी तस्कीन और आसूदगी होती है। बगैर रोक टोक के, बगैर किसी मुदाखलत के, किसी सर्जनिश के डर के, बगैर किसी को देखना, उसमें कितना लुत्फ, क्या मज़ा है। अब्दुल कादिर अंधेरे टेरेस की कुर्सी पर बैठा उसे महसूस कर रहा था। अचानक उसे देखते देखते अब्दुल कादिर को अजीब सी बेबसी का एहसास होने लगा। कम आएगी बेबसी का ऐसा एहसास जो किसी बुलंद पहाड़ की चोटी के नीचे खड़ा शख्स महसूस करे, जो पहाड़ को सर करने की हिम्मत अपने अंदर ना रखता हो। बेबसी का गलबा इतना बढ़ा कि बेख्तियार उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो उस अंधेरे टेरेस में बैठा रोता रहा, न जाने कितनी देर रोता रहा। अंकल आफरीदी के लॉन में हंसती कह के लगाती ज़रीन अब्दुल कादिर के आंसुओं में मज़ीद तेज़ी ले आई थी। ज़िंदगी में पहली बार उसे किसी ऐसी बात पर रोना आ रहा था जो गैर वाज़े और मबहम थी। वो ज़िंदगी में कितनी बार रोया था, बचपन में किसी चीज़, किसी खिलौने, किसी ख्वाहिश की तकमील ना होने पर, और स्कूल कॉलेज में कभी किसी दोस्त के छेड़ने या मजाक करने पर। लेकिन आज वो क्यों रो रहा था? उसने कुछ देर के बाद अपने आप से सवाल किया। आज का रोना इन सब से अलग था। इस रोने में कसक थी, अजीब सी बेबसी थी, अलग सी बेचारगी थी। आंसू बगैर किसी वाज़े वजह के लगातार आंखों से बहे चले जा रहे थे। लेकिन अब्दुल कादिर ये ज़रूर जानता था कि इन आंसुओं का मोहरिक ज़रीन थी। लेकिन वो अभी तक ये नहीं जान पा रहा था कि वो ज़रीन की किस बात के हवाले से रो रहा है। ज़रीन से दूरी, ज़रीन से कुर्बत, ज़रीन की दोस्ती, या फिर ज़रीन से मोहब्बत। एक कोंदा था जो दिमाग में लपका था। हाँ, शायद ज़रीन से मोहब्बत। वो यकलख्त टेरेस की कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। ये पाशा है और ये बॉबी है। रेस्तोरां में खड़े लंबे तड़ंगे बॉडी बिल्डर टाइप पाशा की तरफ उसने इशारा किया। स्लीवलेस टी शर्ट के नीचे बदर रंगी जीन्स पहन रखी थी। जेल से बालों को टेढ़ा मेढ़ा करके अकड़ाया हुआ था। गले में मोटी चेन, एक कान में बाली। मोटे मोटे बाइसे के ऊपर मुख्तलिफ टैटूज बने हुए थे। मोटे ताज़े बॉबी ने हवाई शर्ट के नीचे ढीली ढाली पैंट पहन रखी थी। पंख स्टाइल के बाल चेहरे और जिस्म पर बहुत ज़्यादा खुश खुराकी की वजह से चर्बी की तह चढ़ी हुई थी। अब्दुल कादिर ने पाशा से हाथ मिलाया तो उसे यूं लगा जैसे उसका हाथ किसी प्लास में आ गया हो। मीट माई न्यू फ्रेंड AQ। ज़रीन पाशा के कंधे से लटकी तारुफ करवाने लगी। यू मीन वो एटम बम वाले? AQ। बॉबी होंक अंदाज से दांत निकालकर हंसा। वैसे तो तुम भी किसी एटम बम से कहीं नहीं हो। शट अप यू इडियट, ये मेरा AQ है, ज़रीन इठलाकर बोली। अब्दुल कादिर जो पहले इन दोनों को देखकर बदमज़ा और परेशान सा था, ज़रीन की इस बात पर खुश हो गया। ए पाशा के बच्चे, क्या लाए हो मेरे लिए दुबई से? वो चारों खाने के बाद शीशा पीने में मसरूफ़ थे। खुद जो आ गया हूँ, और क्या लाता तुम्हारे लिए? पाशा ने शीशा का धुआं मुंह में भरकर ज़रीन के चेहरे पर छोड़ दिया। यू बास्टर्ड, बड़े ही कमीने हो। पहले तो तुम सब लोग मुझे अकेला छोड़कर दफान हुए, मेरी सारी छुट्टियां बर्बाद कर दी, और अब आए भी हो तो खाली हाथ। ज़रीन खफगी की इंतहा पर पहुंचकर ज़बान व बयान की हर नज़ाकत से आरी हो चुकी थी। अब्दुल कादिर के लिए ये भी एक अजीब सा तजर्बा था। बड़ी ही एहसान फरामोश हो। एक तो तुम्हारी एक फ़ोन कॉल पर मैं इस्लामाबाद जाने के बजाय यहाँ आया, और तुम थैंकफुल होने के बजाय बिगड़ रही हो। पाशा ने बड़े प्यार से ज़रीन के चेहरे पर आई हुई लट को हल्का सा खींचा। मैं तो तुम्हारे लिए चॉकलेट्स लाया था, मुझसे तो नाराज़ नहीं हो ना? बॉबी दोबारा से ब्रेसेस वाले दांतों की नुमाइश करके बोला। मैं किसी से भी खफा नहीं हूँ, बस अकेले बोर हो गई थी। वो तो AQ यहाँ ना होता तो मैं तो सच में बोरियत से खुदकुशी कर लेती। अब्दुल कादिर को अपनी अहमियत से मज़ीद खुशी की लहर अपने रगों पे दौड़ती महसूस हुई। थोड़ी देर बाद
चारों रेस्तरां से बाहर निकल आए और पाशा की नई होंडा सिविक में सड़कों को मापने लगे। पाशा की तेज़ ड्राइविंग, तेज़ म्यूज़िक, ऊंचे ऊंचे नारे। अब्दुल कादिर को आज मालूम हुआ कि ज़िंदगी बंद खिड़की में बैठकर नज़ारा करने का नाम नहीं है, बल्कि ज़िंदगी खिड़की से बाहर छलांग लगाकर बेखुद हो जाने का नाम है। अब्दुल कादिर और ज़रीन गाड़ी के सनरूफ से बाहर सर निकाले तेज़ चलती हुई गाड़ी का मज़ा ले रहे थे। फड़फड़ाते बाल, मुतलातुम सांस, लोगों और चीज़ों को पीछे छोड़ती कार। अब्दुल कादिर को अपने अंदर बिजलियां कौंती महसूस हो रही थीं। पाशा ने महारत से तेज़ कार का मोड़ काटा। टायर बुरी तरह चरचराए। दाईं तरफ से आती मोटरसाइकिल कार की जद में आ गई। पाशा की जोरदार ब्रेक। मोटरसाइकिल सवार उछलकर फुटपाथ के किनारे पर लगी झाड़ियों में जा गिरा। मोटरसाइकिल कार की टक्कर से मुखालिफ समत जा गिरी थी। ओ शिट, रन पाशा, रन पाशा, ज़रीन की घबराई हुई आवाज़ आई। अब्दुल कादिर का रंग फक हो गया। दिल एक लम्हे को धड़कना भूल गया था। वो अचानक ही चिल्लाने लगा, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, वो मर जाएगा। काम डाउन हुई, क्यों काम डाउन, वो ठीक है, मैंने खुद पीछे मुड़कर उसे देखा था। इतनी हल्की सी हिट से कोई नहीं मरता। ज़रीन अब्दुल कादिर के कंधों पर हाथ रखकर तसल्ली देते हुए बोली, और अगर उसे कुछ हो भी गया तो फिक्र ना करो, हमें कुछ नहीं होगा। पाशा के डैडी मिनिस्टर हैं फेडरल गवर्नमेंट में, डोंट वरी। अब्दुल कादिर के वजूद में जारी तूफान की शिद्दत कम होने लगी। कैसा लगा AQ ये एडवेंचर? बॉबी जो फ्रंट सीट पर बैठा था AQ के पीले पड़ते चेहरे की तरफ देखकर बोला, तुम भी क्या याद करोगे AQ, तुम्हें कैसे कैसे मज़े नहीं करवाए मैंने। ज़रीन जो अब्दुल कादिर के साथ पिछली सीट पर बैठी थी, अब्दुल कादिर के गले में बाहें डालकर बोली। ज़रीन के इस बेसाख्ता अल्तफ़ात के ने अब्दुल कादिर के अंदर एक सरमस्ती कैफियत पैदा कर दी। उसे अपने अंदर बेपनाह कुव्वत का एहसास होने लगा। पाशा ने दोबारा से गाड़ी की रफ्तार तेज़ कर दी। अब्दुल कादिर दोबारा से गाड़ी के सनरूफ से बाहर निकल आया। उसने हाथ बढ़ाकर ज़रीन को बाहर निकाला। ज़रीन ने उसको हर खतरे से बेखौफ कर दिया था। वो गुनगुनाता हुआ लाउंज में दाखिल हुआ तो लेदर के सोफे पर मम्मी को बैठा देखकर हैरान रह गया। मीरा ने फैशन मैगजीन से नज़रें उठाईं और अब्दुल कादिर को देखकर हैरान रह गईं। पहले तो वो अभी तक उसके घर पर ना होने पर हैरान थीं। रात के 2 बज रहे थे और वो 11 बजे की कराची से आकर घर में उसका इंतज़ार कर रही थीं। इससे पहले कभी ऐसा ना हुआ था कि वो छुट्टियों में 9-10 बजे से ज़्यादा बाहर रहा हो। दूसरा, वो उसके हुलिये पर हैरान थीं। चैल लगे बाल, क्लीन शेव चेहरा, शोख रंग वाली टी-शर्ट, मैली कुचेली जीन्स की पैंट, पैरों में कैट के शूज़, एक हाथ में मोबाइल और दूसरे में गाड़ी की चाबी। हेलो मम्मी, कैसी हैं आप, कब आईं? अब्दुल कादिर के इस जुमले ने मम्मी को तीसरी बार हैरत ज़दा किया। उसकी आवाज़ में घबराहट, धीमापन मफकूद था। एक एतमाद था, एक मजबूती थी। हेलो बेटा, मुझे तो आए हुए 2-3 घंटे हो गए हैं। मीरा कुछ बेयकीनी की कैफियत में उसकी जानिब बढ़ी। उसे गले लगाते हुए सिगरेट की बू मीरा के नथनों से टकराई। वो हैरत का चौथा झटका था। आप अभी बहुत थके हुए लग रहे हो और मैं भी आपका इंतज़ार करते करते थक गई हूँ। मेरा ख्याल है सुबह बात की जाए। मीरा पुरसोच अंदाज में बोली, ठीक है मम्मी। वो तेज़ तेज़ चलता हुआ सीढ़ियों की जानिब बढ़ा। अब्दुल कादिर, मीरा ने उसे आवाज़ दी, लेकिन वो रुका नहीं। पिछले 2 हफ्तों में उसे किसी ने अब्दुल कादिर के नाम से नहीं पुकारा था। ये नाम 2 हफ्तों से उसके लिए अनजान बन गया था। वो भूल सा गया था कि वो अब्दुल कादिर है। मीरा के पुकारने पर भी वो नहीं रुका और सीढ़ियाँ चढ़ता चला गया। मीरा के लिए ये 5वां हैरत का झटका था। मीरा नाश्ते से फारिग हो चुकी थी, लेकिन अब्दुल कादिर अभी तक नीचे नहीं उतरा था। मीरा ने सामने लगे वॉल क्लॉक की जानिब देखा। 11:30 बज रहे थे। इससे पहले वो हमेशा 9 बजे मीरा के साथ नाश्ता करता। नाश्ते के बाद मीरा अपने बुटीक पर चली जाती थी।
عبد القادر کے اس بدلے ہوئے انداز پر خوش ہونے کے بجائے میرا کچھ بے چینی محسوس کر رہی تھیں۔ وہ اٹھ کر لاؤنج کے صوفے پر آ کر بیٹھ گئیں۔ لاؤنج کے سامنے والی کھڑکی کے پردے ہٹے ہوئے تھے۔ سامنے سے لان کا خوبصورت ویو نظر آ رہا تھا۔ امریکن گھاس سے سجا وسیع لان، نفاست سے لگے مہنگے پودے ایک خوبصورت لینڈ اسکیپ کا منظر پیش کر رہے تھے۔ خانسامہ مؤدب انداز میں ہاتھ باندھے میرا کی دائیں جانب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اٹھایا آپ نے عبد القادر کو؟ انہوں نے خانسامہ سے پوچھا۔ جی میڈم، میں نے ڈور ناک کیا تھا لیکن اندر سے جواب نہیں ملا، غالباً سو رہے ہیں۔ خانسامہ اپنی انگریزی اور اردو کا ملغوبہ سا بناتے ہوئے بولا۔ عبد القادر آج کل روز دیر سے گھر آتا ہے اور دیر سے اٹھتا ہے؟ میرا کچھ لاپرواہی سے میگزین کے صفحے الٹتے ہوئے پوچھنے لگی۔ انہیں اپنے بیٹے کے بارے میں ملازم سے معلومات حاصل کرنا کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ لاسٹ 10 days سے تو کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ خانسامہ جی کچھ سوچتے ہوئے بولے۔ کوئی نیا دوست بنا ہے عبد القادر کا؟ میرا نے میگزین بند کر کے میز پر رکھ دیا۔ مجھے تو میڈم اس بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں۔ بابا تو 7-8 بجے گاڑی لے کر باہر چلا جاتا تھا، پھر لیٹ نائٹ آتا تھا۔ خانسامہ اپنی اہمیت کے پیش نظر کچھ مزید جوش سے بولا۔ عبد القادر تو اپنے کسی نئے دوست کا ذکر کر رہا تھا۔ کبھی گھر آیا اس کا کوئی دوست؟ میرا کچھ بڑبڑاتے ہوئے بولی۔ گھر پر تو صرف زرین بی بی آئی تھیں 3-4 بار۔ زرین؟ کون زرین؟ میرا خانسامہ کی بات پر یوں چونکی جیسے کسی نے نیند کی حالت میں ان پر ٹھنڈا پانی انڈیل دیا ہو۔ آفریدی صاحب کے گھر میں گیسٹ ہیں، پلوشا اور شندانہ کی کزن اسلام آباد سے آئی ہوئی ہے۔ خانسامہ نے گھریلو ملازموں سے حاصل کی گئی ساری معلومات میرا کے گوش گزار کر دی۔ او آئی سی۔ میرا نے ایک گہرا سانس باہر نکالا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ عبد القادر کا نیا دوست کوئی لڑکا نہیں بلکہ لڑکی ہوگی۔ غنودگی کے عالم میں بیڈ پر لیٹے لیٹے کتنا عرصہ گزر گیا۔ کبھی کبھار وہ آنکھیں کھول کر اپنے ارد گرد کی دنیا کو محسوس کرتا اور پھر آنکھیں بند کر لیتا۔ ذہن میں بے خودی کی ایسی دھن چھائی ہوئی تھی، سرمستگی کی ایسی کیفیت سر سے پاؤں تک لپٹی ہوئی تھی جو اس کو اٹھنے نہیں دے رہی تھی۔ اس کو یوں محسوس ہو رہا تھا وہ بادلوں میں تیرتا پھر رہا ہے، بے وزن ہلکا پھلکا ہواؤں کے سنگ اڑ رہا ہے۔ بیڈ پر لیٹے لیٹے کتنے حسین منظر، برف پوش وادیاں، بلند و بالا پہاڑ، گہری جھیلیں، وسیع سمندر، اونچائی سے گرتی آبشاریں، دماغ میں کینوس پر کتنے حسین نظارے گھوم رہے تھے۔ زندگی اتنی حسین، دنیا اتنی رنگ برنگی تھی۔ دنیا کے سارے رنگ، دلکشی، خوبصورتی، سجاوٹ، دل آویزی اس کمرے میں سمٹ آئی تھی۔ ایسا صرف اور صرف اس لیے تھا کہ وہ زرین کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ، اس کا کہکا، اس کا والہانہ انداز، اس کے بال، اس کی ناک، اس کے ہونٹ، اس کے وجود کے پیچ و خم، اس کے پاس سے آتی ہوئی مہک۔ ہاں، زرین ایک مہک تھی جس سے اس کا وجود مہک اٹھا تھا۔ زرین ایک دوا تھی جس سے اس کو شفا ملی تھی۔ زرین ایک نغمہ تھی جس سے وہ بے خود ہوا تھا۔ زرین بارش تھی جس کے نیچے کھڑا وہ سارے کا سارا بھیگ گیا تھا۔ زرین ایک دھن تھی جس کے پار اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ان سب سے بڑھ کر زرین محبت تھی، محبت جس نے عبد القادر کو بدل دیا تھا۔ محبت۔ عبد القادر ایک جھٹکے سے اپنے بیڈ سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ متلاطم سوچوں، تیز رفتار دھڑکن، نو دریافت جذبے نے اس کے پورے وجود کو ہیجان میں مبتلا کر دیا تھا۔ دل و دماغ میں ایک شور، ایک ہنگامہ برپا تھا۔ اس نے ریموٹ سے ٹی وی آن کر دیا۔ ایم ٹی وی پر میڈونا کا انتہائی ہیجان خیز گانا چل رہا تھا۔ اس نے ٹی وی کا والیوم پورا کھول دیا۔ وہ باہر کے شور سے اپنے اندر کے شور کو دبانا چاہتا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اندر کا شور کبھی بھی اس طریقے سے کم نہیں ہوتا۔